اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے سورۃ النحل سے تلاوت کلام پاک کا آغاز کیا ہے جی۔ تراویح میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے احسان کو جتایا۔ اس میں 13 مضامین ہیں اس سورہ مبارکہ میں۔ پہلا جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا دیکھو انسان، ایک بوند قطرے سے میں نے تجھے پیدا کیا اور ایک قطرے کی تو پیدائش ہے، اور دیکھ پھر میں نے تجھے پیدا کرنے کے بعد تیری خوراک کا انتظام کیا تیرے لیے کھانے کے لیے چوپائے پیدا کیے۔ مویشی ہم کھاتے ہیں نا جی، اونی گرم لباس، اللہ ارشاد فرمایا دیکھ میں نے تیرے لیے اونی لباس کا اہتمام کیا، اور دیکھ میں نے تیرے لیے سواریاں بنائیں، سمندری تازہ گوشت، مچھلیاں، یہ اس کا انتظام کیا۔ آرائش و زیبائش کے لیے میں نے بحری موتی، زمینی آسمانی راستے، زلزلوں سے بچنے کے لیے مضبوط پہاڑ، یہ تمام چیزیں پیدا کی ہیں۔ او بندے، شکریہ کیوں نہیں ادا کرتا میرا؟ اتنی نعمتیں دینے کے بعد تو میرا شکریہ کیوں نہیں ادا کرتا؟ اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے احسانات گنوانے کے بعد ارشاد فرمایا اگر تو یہ چاہے نا کہ میرے احسانات تو گن سکے، تو گن نہیں سکتا کتنے میں نے احسان کیے۔ یہ چند ذکر فرما کے فرمایا اللہ کا شکر کیا۔ دوسری بات یہ، اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا مشرک لوگ در حقیقت زندہ جسموں کے اندر مردہ افراد ہیں۔ زندہ جسموں کے اندر مردہ لوگ ہیں، بظاہر زندہ ہے لیکن وہ زندہ نہیں ہے۔ شہید کے بارے میں کیا کہا؟ وہ فوت شدہ ہے، لیکن کہا وہ زندہ ہے، اس کو زندہ کہا حالانکہ وہ فوت شدہ ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری عقل جو چیز یہ آنکھ دیکھتی ہے، کان ہمارا سنتا ہے، جو عقل سمجھتی ہے، بعض مرتبہ وہ الٹا بھی ہو سکتا ہے۔ آنکھیں دیکھ رہی ہیں بندہ چل پھر رہا ہے لیکن ہے مشرک، اللہ کہتا ہے مردہ ہے۔ ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں بندہ شہید ہو چکا ہے، دھڑکنیں بند ہو چکی ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے خبردار زندہ ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا ایمان جن لوگوں کے سینوں کے اندر ہے وہی لوگ صرف زندہ ہیں۔ پھر وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ ظلم پر فوری پکڑ کرتا تو کوئی روئے زمین پر جاندار زندہ نہ رہتا۔ صرف اور صرف آپ فلسطین کے جو مسلمان شہید کیے گئے، یہ صرف آپ مسلمانوں کی ہسٹری کو آپ لے لیں، باقی ہم کسی کی بات نہیں کرتے۔ جتنا ظلم و ستم مسلمانوں پہ کیا گیا، مسلمانوں کے مردوں، عورتوں، بچوں، بوڑھوں کے اوپر کیا گیا، اگر صرف اسی کا اللہ بدلہ لے لے تو روئے زمین پر کوئی زندہ رہے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بھائی دیکھیں نا جی، جس بندے نے ظلم کیا وہ تو مجرم ہے ہی سو ہے، جس نے اس ظلم میں اس کا ساتھ دیا، جو ہتھیار مہیا کرنے والا تھا، جو ہتھیار استعمال کرنے والا تھا، جو ہتھیار بنانے والا تھا، اسی نظریے کے مطابق وہ سارے کے سارے پھر رگڑے میں آتے یا نہیں آتے؟ اللہ کہتا ہے اگر میں ظلم پر فوری پکڑ کرتا تو روئے زمین پر کوئی زندہ نہ رہتا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کفار کا ذکر کیا، جیسے ہی بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں ان کے منہ سیاہ ہو جاتے ہیں، ان کے منہ سیاہ ہو جاتے ہیں۔ وہ بیٹی اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو اولاد نصیب کرتا ہے، ہر کسی کو اولاد نہیں ملتی۔ اولاد مل جائے پھر اولاد سے فیض بھی اللہ کسی کو عطا فرماتا ہے، ہر کسی کو فیض بھی نہیں ملتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جنت عدن کا ذکر فرمایا، متقی لوگ پرہیزگار خوش بختی خوش بہاری باغات سرمدی میں ہوں گے۔ ایمان والوں کی روحیں فرشتے بسہولت قبول کرتے ہیں۔ جب روح نکلتی ہے نا جی تو ایمان والے کے لیے اللہ تعالیٰ پروٹوکول ارشاد فرماتا ہے، پروٹوکول بھیجتا ہے۔ ہاں جی، جس طرح VIP لوگوں کے لیے پروٹوکول بھیجا جاتا ہے، جناب جائیں وزیر اعظم صاحب آ رہے ہیں، یعنی تو اللہ تعالیٰ جب فرشتے بھیجتا ہے ملک الموت کو، ان کے ساتھ پھر پروٹوکول بھیجتا ہے کہ جاؤ ایمان والا آ رہا ہے۔ اور جب کافر کی ہوتی ہے تو پھر او ہو کیا زبردست قسم کی پھر اس کے ساتھ جو ہے نا جی اس کی درگت بنائی جاتی ہے۔ یہ انشاءاللہ زندگی رہی تو میں کسی دن تفصیل سے عرض کروں گا۔ پھر اللہ وحدہ لا شریک نے دودھ کا اور شہد کی مکھی کا مثال عطا فرمائی۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے دیکھ پیٹ کے اندر خون بھی ہے، پیٹ کے اندر انتڑیاں بھی ہیں، پیٹ کے اندر گوبر بھی ہے، پیٹ کے اندر ساری معاملات بھی ہیں، اور اس کے اندر سے میں تجھے دودھ نہیں دے رہا۔ وہ چیز بیماریاں ہیں لیکن ان میں سے میں تجھے دودھ کی نعمت نہیں دے رہا۔ اور پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے شہد کی مکھی کو دیکھ، پھلوں کا رس چوستی ہے،
اور اس کے تھوک میں سے، پیٹ میں سے وہ رس چوسنے کے بعد ایک میں ایسا جو ہے مشروب تمہیں دیتا ہوں، ایسا شربت وہ نکالتی ہے جو مختلف رنگوں کا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی تھوک کے اندر بھی شفا رکھ دی۔ شہد کے اندر شفا ہے، یہ نہیں بیماری کی شفا۔ آج بھی کہتے ہیں اصلی شہد مل جائے تو کیا بات ہو جاتی ہے۔ پہلے ہم سوچتے تھے کہ شہد کی، اصلی شہد کی پہچان کیا ہے، یہ پانی میں ڈال لو تو اس طرح نہیں ہوتا، بے شمار اس کی جو ہے نا جی وہ نشانیاں۔ اب تو بابا کیمیکل اتنے زیادہ سیانے آ گئے ہیں، آپ جو مرضی کر لیں آپ کو ڈاج کر ہی جائیں گے۔ وہ خوش نصیب ہی ہے جو خود ہی اتار کے کھا لے سو کھا لے، ورنہ میرے رب نے اس کے اندر کوئی جو ہے نا جی کمی نہیں رکھی، اس کو شفا ہی رکھا ہے۔ پھر اللہ وحدہ لا شریک، یہ بڑی خوبصورت بات کی، فرمایا بڑھاپے تک کسی کو اللہ تعالیٰ محتاج نہ کرے، یہ اس کے سب سے بڑے احسانات میں سے ایک احسان ہے۔ بڑھاپے تک کسی بندے کو اللہ محتاج نہ کرے دنیا کا، تو یہ اس کا احسان ہے۔ پھر فرمایا کبھی تو اللہ تعالیٰ اس کو دولت سے نواز دیتا ہے، کبھی اللہ بیوی بچوں سے، پوتوں سے، یہ بھی رزق ہے۔ بیوی کا ہونا، بچوں کا ہونا، پوتوں کا ہونا، گھر میں کلکاریاں ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے احسانات۔ اللہ کہتا ہے دیکھ لو یہ میرا احسان ہے، میں جس کو چاہتا ہوں پیسے دے دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں اولاد، پوتے پوتریاں، نواسے نواسیاں سارے دے دیتے ہیں۔ خوش نصیب لوگ ہیں۔ کئی لوگ اپنی اولاد کے لیے ترستے رہتے ہیں، کئی لوگوں کو اللہ تعالیٰ بے شمار ہی دے دیتے ہیں، کئی لوگ بیچارے روٹی سے بھوکے جو ہے نا جی بھوکے مر رہے ہوتے ہیں، اور کئی لوگوں کے کتے بھی اے سی میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہ تو میرے رب کی تقسیم، اللہ کہتا ہے کہ میری مرضی ہے، میں جس کو چاہوں عطا فرما دوں۔ پھر اللہ وحدہ لا شریک نے جو ارشاد فرمایا جانوروں کی کھالوں سے پشم، اون، عارضی خیمے، مستقل رہائشی ایسے لباس جو گرمی سردی کے ساتھ جنگ میں بھی تحفظ دیتے ہیں، اور اسی کو تمہارے کاروبار کا ذریعہ بھی میرے رب کریم نے بنایا۔ پھر اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا ہر امت کے احوال پر ایک گواہ، اور ان تمام گواہوں پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا جائے گا۔ اللہ چاہتا تو سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمت ہے۔ اللہ چاہتا تو صرف آدم علیہ السلام کو بھیجتا، ختم ہو جاتی بات، ساری امت آدم علیہ السلام کی ہوتی۔ اللہ چاہتا صرف نوح علیہ السلام کو بھیج دیتا، لیکن اللہ نے فرمایا یہ میری حکمت ہے، آدم کو بھی بھیجا، نوح کو بھی بھیجا، شیش علیہ السلام کو بھی بھیجا، تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام اور رسول اعظام کو بھیجا۔ یہ پورا اللہ چاہتا تو ایک بنا دیتا، لیکن یہ اس کی حکمت ہے۔ سب نبی اپنی امت کے اوپر گواہ ہیں، اور سب نبیوں کے گواہ کا نام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ پھر اللہ وحدہ لا شریک نے حقوق العباد کا ذکر کیا اس سورہ مبارکہ میں، عدل و احسان کا ذکر فرمایا۔ عدل و احسان کو اللہ کے بندے رشتہ داروں کو دینا، یہ کوشش کرو، رشتہ داروں کو سنبھالو، بے حیائی سے کنارہ کشی، اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے۔ میرے مرحوم چاچا جان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو، ہمارے خاندان کے اندر جتنی بھی بیوائیں تھیں، جتنے بھی غریب گھر تھے، ہمارا کوئی چھوٹا خاندان نہیں ہے، ہمارے خاندان ٹھیک ٹھاک وسیع خاندان الحمدللہ۔ وہ بندہ جب تک زندہ رہا ہے، اس بندے نے کبھی ہماری کسی خاندان کی بیوہ کو ایسے نہیں کرنے دیا، ایسے نہیں کرنے دیا کبھی بھی۔ پورے خاندان کے اندر مہینے کا 45 سے 50 لاکھ روپیہ وہ بندہ اپنے خاندان کی بیواؤں کو اور غریبوں میں تقسیم کر دیتا تھا۔ یہ میرا چاچا جب تک زندہ رہا۔ اس کے بعد جب وہ اب فوت ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کروڑہ رحمت نازل فرمائے، حضرت جی اب سب کو پتہ چلا ہے کہ کیا ہوتا ہے۔ کمانا کھانا بڑا آسان ہے، لیکن حضرت اپنا کمایا ہوا کسی کو دے دینا یہ بڑی مشکل بات ہے۔ اپنا نوالا منہ سے نکال کر کسی کو نوالا دینا بہت مشکل بات ہے۔ اور اللہ کہتا ہے کہ اللہ کے بندے ایسا کرو گے نا تو معاشرے کے اندر بہت خوبصورتی پیدا ہو جائے گی۔ ہر ایک ذمہ دار آدمی اپنے رشتہ داروں کو سنبھالے نا یار۔ یہ بیکاری لوگ ہم سے لے جاتے ہیں ہمارے رشتہ داروں کا حق، جو ہمارے رشتہ داروں نے کھانا ہوتا ہے وہ بیکاری لے جاتے ہیں۔ کیسے عجیب لوگ ہیں یار۔ ابھی پرسوں مجھے سونی بھائی نے کہا کہ ہماری مسجد کا نام لے کے گھروں سے جا کے چندہ اکٹھا کرے کوئی خبیث آدمی ہیں جی، ہم نے کبھی کسی کو نہیں بھیجا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کسی کو بھیجا ہو، جاؤ جی سلیم صاحب کے گھر سے پیسے لے کے آؤ، فلانے گھر سے پیسے لے کے آؤ، فلانے سے لے کے آؤ، نہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مانگ رہے اور لوگ بڑے مزے سے دے رہے وہ اللہ کے بندے ایسا نہیں کرو۔
اپنے آپ اپنا گھر سنبھالو، اپنے رشتہ داروں کو سنبھالو. پھر بے حیائی سے کنارہ کشی کر لو، سرکشی سے باز رہنا، قسموں کو دھوکہ دینے کے لیے استعمال نہیں کرنا، بات بات پہ قسم نہیں کھانی. حضرت یہ ایک زبان ہے، یہی مسلمان کی پہچان. ہم نے کلمہ پڑھا ہے نا، ہم نے کوئی کوٹھا نہیں ڈالا. یہ ایمان کی نشانی ہمارا کوئی کوٹھا نہیں ہے، یہ مکان، یہ کمرہ، یہ بینک بیلنس نہیں ہے، صرف زبان ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، بس اقرار ہو گیا. اب اسی کی لاج رکھنی اور اسی زبان سے پھر جھوٹی قسمیں نہ کھاتا پھرے. نہیں، ایسا نہیں کرنا. پاکیزہ زندگی کا اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا کہ عمل صالح کرنے والا مرد ہو یا عورت، شرط یہ ہے کہ مومن ہو، اسے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہم اجر عظیم بھی دیں گے، بہترین زندگی بھی عطا. آج تک قرآن و حدیث پر عمل کرنے والا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا کبھی ذلیل ہو کے نہیں مرا، رسوا ہو کے نہیں مرا. جس نے رسوا کرنے کی کوشش کی، اللہ کی قسم اللہ نے دنیا میں ان کو رسوا کر دیا. آپ اندازہ کریں، کہیں میں اتاب میں نہ آ جاؤں، جتنے بھی ہمارے ماضی قریب کے اندر، ماضی بعید کے اندر تو میں آپ کو کیا مثالیں دوں. ماضی قریب کے اندر میرے استاد گرامی حضرت علامہ مولانا خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کو کتنا جیل کے اندر رکھا، کتنا اتاب کے اندر رکھا. کیوں رکھا؟ اس بابے کی شہرت ختم ہو جائے. اس بندے نے قرآن و حدیث سے اور ان نظریات سے اپنے آپ کو نہیں پھیرا. جب تک وہ زندہ رہا نا بندہ، اس بندے نے اپنے نظریات کے اوپر مکمل پہرا دیا، مکمل پہرا دیا. اور جس وقت پھر اس کی آنکھیں بند ہوئی ہیں، ایمان سے بتانا اس کا جنازہ کیا کہہ رہا تھا، اس کا جنازہ کیا پیغام دے رہا تھا کہ وہ اتاب کرنے والے جن لوگوں نے ان کو عذاب کا شکار رکھا، تکلیفیں دی، جن لوگوں نے مخالفتیں کی، وہ لوگ کامیاب ہوئے، یہ جو فوت ہوا یہ بندہ کامیاب ہو. حضرت کامیابی سر چڑھ کے بولتی ہے، کامیابی ایسا ڈھنڈورا پیٹتی ہے جس کی زبان تو نہیں ہوتی لیکن جہان بتا رہا ہوتا ہے کہ ہاں یہ ہیں وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کے وفادار ہیں. حضرت جی حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ساری زندگی اتاب کا شکار رکھا گیا. آپ کو جیلوں کی صحبتیں برداشت کرنی پڑی، کوڑے کھانے پڑے. لوگ کہتے تھے تو غلط ہے، آپ فرماتے تھے ہمارے جنازہ فیصلہ کر دیں گے کون صحیح ہے کون غلط. پھر جنازہ فیصلہ آج کرتے ہیں جناب. اللہ کہتا ہے وہ بندہ مومن، ایک دفعہ میرے ساتھ یاری لگا کے تو دیکھ، پھر میں تجھے دنیا میں آخرت میں کامیاب کرتا ہوں یا نہیں کرتا، پھر فیصلہ کرنا. ہمارے جنازے فیصلہ کر دیتے ہیں. پھر اللہ وحدہ لا شریک نے اس تعاضے کا حکم فرمایا. تلاوت قرآن شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا ضروری ہے. یہ اعوذ باللہ تلاوت قرآن میں پاک سے پہلے پڑھنا واجب ہے، واجب. بسم اللہ شریف پڑھنا سنت ہے، ٹھیک ہے نا جی. جب بھی کوئی تلاوت شروع کی جائے گی، اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، بسم اللہ شریف پڑھ کے شروع کر دیتے ہیں. یہ ٹھیک نہیں ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے شروع کرنی چاہیے تلاوت پاک، ٹھیک ہے نا جی. اور بسم اللہ شریف پڑھنا سنت ہے. مرتد کے بارے میں بیان ہوا کہ امام لانے کے بعد شرح صدر کفر کرنے والے پر عذاب الہی اور بہت بڑا عذاب. حضرت ایک نا بندہ عیسائی ہو گیا، 25 سال انہیں امامت کی تھی تو عیسائی ہو گیا. اس سے پوچھا ہاں بھائی تو عیسائی کیوں ہوا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے پچھلے 10 سال سے بغیر وضو کے نماز پڑھائی ہے، میں نے کبھی بھی اللہ کا عذاب نہیں دیکھا، میں نے اللہ کا عذاب نہیں. میں نے سنا تھا کہ جو اسلام کا مذاق اڑاتا ہے، دین کا مذاق اڑاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عذاب کا شکار کر دیتا ہے. تو میرے اوپر تو کوئی عذاب نہیں آیا، اس لیے میں عیسائی ہو گیا. تو میرے شیخ اس وقت موجود تھے، آپ فرمانے لگے تیرے اوپر اس سے بڑا اللہ کا عذاب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تجھ سے ایمان کی دولت ہی لے لی، اس سے بڑا بھی عذاب تو مانگتا ہے؟ ایمان ہی نہیں رہا، ختم ہو گئی نا بات. حضرت جتنا بھی جنت ہے، ثواب ہے، درجات ہیں، وہ ساری نہریں، شہد اور وہ ساری حوریں جو ہیں وہ کس وقت ہیں؟ جب ایمان ہے. اور جب ایمان ہی نہیں تو ختم ہوگی بات. اللہ وحدہ لا شریک نے پھر اس سورہ مبارکہ کے جو سیکنڈ لاسٹ مضمون جو بیان فرمایا، وہ فرمایا کہ اللہ کے بندے حالت امن میں ساری نعمتیں ہوں لیکن بندہ ان نعمتوں کو شکریہ ادا نہ کرے تو بھوک اور خوف کا عذاب اللہ مسلط کر دیتا ہے. جب آسانی ہو شکریہ اس وقت ادا کرنا چاہیے، اس وقت شکریہ ادا کرو گے تو اللہ مصیبت میں، پریشانیوں میں تمہیں عطا فرمائے گا. اور جب بندہ مصیبت میں پھنستا ہے، ہمارا المیہ یہ ہے حضرت، ہمارا المیہ یہ ہو چکا ہے، قرآن کے ساتھ یاری کا ہمارا عالم یہ ہو چکا ہے کہ صرف ابا جی مریں گے تو یاسین پڑھی جائے گی، ابا جی فوت ہوں گے تو پھر مدرسے سے بچے بلا کر کے
وہ قرآن پڑھے. میں یہاں پر ختم شتم بالکل سپورٹ نہیں کرتا, بالکل سپورٹ نہیں کرتا. خود ہی پڑھو. جتنے بھی ختم, اکثر بچوں نے یہاں پر تماشا لگانے کی کوشش کی, میں نے بند کروا دیا, بھگا دیا میں نے کہ دوڑ جاؤ یہاں پہ. یہ کیا تماشا ہے؟ باپ تمہارا مرا ہے, ختم آ کے مدرسے کے بچے پڑھیں. کیوں؟ باپ تمہارا ہے, تم قرآن پڑھو نا. تم کیوں نہیں پڑھتے؟ گھر والے مل کے قرآن پڑھے نا. حضرت بچے قرآن تو پڑھ ہی رہے مدرسوں میں, ہمارے گھروں کے اندر ہمارے افراد کب قرآن پڑھیں گے؟ اگر میرے باپ کے مرنے پر میں قرآن نہیں پڑھتا, پھر میں تو ساری زندگی باپ کا حرام ہی کھاتا رہوں نا. میں نے باپ کے ساتھ حرام زدگی کی ہے نا. اگر میرے باپ کے لیے میرے منہ سے دعا نہیں نکل سکتی, الفاظ نہیں نکل سکتے, قرآن نہیں نکل سکتا, بابا کیا اللہ تعالیٰ نے کہیں کہا ہے کہ سارے بچوں کو بلاؤ, اکٹھے کر کے گھر میں ختم پاک شروع کروا دو؟ میں اس بات کو حرام نہیں کہتا, لیکن حضرت حق کس کا ہے؟ اولاد کا حق ہے نا. نہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عملہ, جب بندہ فوت ہو جاتا ہے اس کے تمام عمل منقطع ہو جاتے ہیں الا من ثلاث, سوائے تین کے. پہلا, حضور نے فرمایا او علم ينتفع به, پہلا جو علم نافع ہو, علم نافع, جیسے قرآن پڑھا ہم نے, آگے ہم فی سبیل اللہ پڑھا رہے ہیں. دوسرا او علم ينتفع به, دوسرا ہے جی صدقۃ جاریہ, صدقہ جاریہ جیسے مسجد مدارس وغیرہ. تیسرا ہے جی ولد صالح يدعو له, وہ اولاد جو اپنے ماں باپ کے لیے استغفار کرے, دعا کرے. اولاد کی دعا کا ضرور حدیث پاک میں کہا گیا ہے, لیکن یہ نہیں کہا گیا مدرسے کے بچوں کو بلا کے گھروں میں آپ ان سے دعائیں کرواؤ. ٹھیک ہے, کبھی کبھی ایسا ہونا چاہیے کہ آپ جائیں وہاں پر, مدارس میں جائیں, وہیں پر بیٹھ کر کچھ وقت قرآن پاک میں گزاریں اور پھر وہاں ان کی خدمت کر کے آئیں, محفل پاک کروائیں, یہ الگ بات ہے. لیکن باپ کو بخشوانے کے لیے آپ دعا کرو, ٹھیک ہے نا جی. باقی رہی بات, کیا کرتے ہیں بعض لوگ, اس کا مذاق اڑاتے ہیں یار. بعض لوگ کہتے ہیں جی دیکھو جی آتے جی پڑھتے مجھے من کر کے سارا مکا کے مک گیا کہ نہیں مک گیا, ختم. تو وہ بھی الزام بچوں کو دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ غلط پڑھ کے گئے. تو سب سے پہلے غلط کی بنیاد کس نے رکھی؟ تو نے خود ہی تو بنیاد رکھی ہے. جب تو اپنے ماں باپ کے ساتھ وفادار نہیں ہے تو کسی کو کیا تکلیف ہے کہ تیرے ماں باپ کے ساتھ وفادار ہو؟ پہلے خود وفادار ہونا سیکھو. اور ماں باپ کے ساتھ وفاداری کی سب سے بڑی مثال نماز ہے. آپ نماز پڑھنا شروع کر دیں, آپ اچھی اولاد کرائیں گے, اب وفادار اولاد کرائیں گے. کیوں؟ جب بھی آپ نماز پڑھیں گے آخر میں کہیں گے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اگر وہ وفاداری نہیں ہے تو پھر بھول جاؤ کوئی دوسرا کوئی وفادار نہیں. بھائی درد اپنا ہی ہوتا ہے, کسی کا کوئی درد نہیں محسوس کر سکتا. بالکل غلط ہے کہ میں آپ کے غم میں برابر کا شریک ہوں. جھوٹ ہے, دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے. ہم حوصلہ ضرور دے سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے, لیکن درد وہی, میرے باپ کے مرنے پہ مجھے جو درد ہوگا وہ درد کسی کو نہیں ہو سکتا. میری ماں کے مرنے پر جو مجھے درد ہوگا کسی کو نہیں ہو سکتا. اور میں کہوں جی میں آپ کے غم میں برابر کا شریک ہوں, نہیں, غلط بات, ایسا نہیں ہوتا. خود کرنا پڑتا ہے. پھر اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام فرد واحد ہونے کے ساتھ پوری امت تھی. اللہ وحدہ لا شریک نے پھر 15ویں سپارے کی جو ہم نے ابتدا کی بنی اسرائیل, اس کے اندر میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے معراج پاک کا ذکر ہوا. حضور کو 34 معراجیں ہوئیں. کتنی معراجیں ہوئیں؟ 34 معراجیں ہوئیں. اکثر لوگ وہ 34 معراجوں کا حوالہ دے کر کے ایک معراج کا انکار کرنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ معراج جو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جسمانی کی. اور جس جسمانی معراج میں اللہ کے حبیب نے اللہ کی ذات کو اپنی جو ہے سر کی آنکھوں سے دیکھا, یہ ایک معراج. حضور کی دوسری معراجوں کو اس معراج کے ساتھ ملا کر گڑبڑ کرنا یہ بالکل علمی خیانت ہے. یہ علمی ڈاکو ہیں جو ڈاکہ مارتے ہیں. حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی معراج قرآن کی اس سورہ بنی اسرائیل سے ثابت ہے. جو چیز قرآن سے ثابت ہو جائے اس میں پھر چونکہ چنانچے نہیں لگاتے. جو چیز قرآن سے ثابت ہو جائے اس کو بے عین ہی اسی طرح ماننا پڑتا ہے. ابھی ہم نے آخر میں پڑھا, میں انشاءاللہ آگے ذکر کروں گا کہ مچھلی بھنی ہوئی موسیٰ علیہ السلام نے اپنے تھیلے میں رکھی. جب دریا کے قریب گئے وہ مچھلی تھیلے سے نکلی, بھنی ہوئی مچھلی تھیلے سے نکلی, پانی کے اندر گھسی, غار بنا کے نکل گئی.
یہ 15 پارے کے آخر میں ہم نے پڑھا. بنی ہوئی مچھلی زندہ ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی، لیکن اللہ چاہے تو ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے جی. معراج کس نے چاہی؟ اللہ نے چاہی. تو اللہ کے چاہنے سے کچھ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ اللہ کے چاہنے سے سارا کچھ ہو سکتا ہے. تو اللہ نے چاہا. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع. اللہ کہتا ہے میں لے گیا. سبحان، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندہ خاص کو رات کے تھوڑے سے حصے میں. اللہ لے گیا بس، ٹھیک ہے، گھر. اب یہاں پر چونکہ چنانچہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اب ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے. جب اللہ کریم نے اپنے پاک کلام میں 2 ٹوک الفاظ میں بتا دیا میں نے اپنے محبوب کو معراج کروائی تو کروائی معراج. ٹھیک ہے نا جی. علمی خیانت ہوتی ہے. علم اتنا بڑا سمندر ہے حضرت، لوگ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. ان کو خوف خدا نہیں کہ جب ان کی آنکھیں بند ہونی ہیں میرا رب جو فرشتے بھیجے گا وہ ذرا سے بھی رحم نہیں کرنے والے. پھر اللہ وحدہ لا شریک نے بنی اسرائیل کے فتنے اور فساد کا ذکر کیا. نوح علیہ السلام کی شکر گزاری اور موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات میں 2 دفعہ بنی اسرائیل کے فساد فی الارض کا ذکر کیا ہے. بنی اسرائیل کو پہلے سے بتا دیا گیا تھا کہ لوگ 2 مرتبہ زمین میں فساد مچائیں گے. چنانچہ ایک دفعہ شعیب علیہ السلام کو ایذا پہنچائی تو بخت نصر کو ان پر اللہ نے مسلط کر دی. جب اللہ عذاب دیتا ہے نا جی، اللہ تعالیٰ سروں پہ ڈنڈے نہیں مارتا. اللہ تعالیٰ سر پہ ڈنڈے نہیں مارتا. تمہارے معاشی حالات اتنے بگاڑ دیتا ہے، تمہارے اوپر ظالم حاکم، جابر حاکم اور تمہارے اوپر ظلم و ستم کرنے والے وہ تمہارے سروں پہ ایسے مسلط کر دیتا ہے کہ تمہیں گنے کی وہ چکی کی طرح پیس کے رکھ دیتے ہیں. بنی اسرائیل نے شعیب علیہ السلام کے ساتھ جو ہے نا جی وہ 2 نمبری کی، ان کی نافرمانی کی. اللہ نے بخت نصر ایسا ظالم اور جابر قسم کا بادشاہ ان کے اوپر مسلط کیا، چیخیں مار اٹھے. پھر اللہ کہتا ہے میں ان کو دوبارہ جو ہے اپنا فضل دیا. انہوں نے زکریا علیہ السلام کے ساتھ پھر وہی معاملہ کیا. زکریا علیہ السلام کو تو شہید ہی کر دیا. زکریا علیہ السلام کو شہید کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک اور بادشاہ، بابل کا بادشاہ، اللہ تعالیٰ نے ان پر مسلط کیا. پھر اس بادشاہ نے ان کی خوب جو ہے نا رگڑے لگوائے. آجو کاکا. پھر اللہ وحدہ لا شریک نے اس سورہ مبارکہ کے اندر اعتقادی اور عائلی آداب کا ذکر کر کے بتایا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، والدین کے ساتھ بھلائی کرتے رہو، رشتہ داروں، مسکینوں، مسافروں کو ان کا حق دو اور فضول خرچی نہ کرو، کنجوسی بھی نہ کرو. حضرت اتنا بھی سخی نہیں ہو جانا چاہیے کہ بندہ خود بھوکا مر جائے. اتنا بھی سخی نہیں ہونا چاہیے کہ بندہ خود بھوکا مر جائے، اور اتنا کنجوس بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جناب اپنے اوپر ہی، اپنی ذات کے اوپر ہی نہ لگا کے مرے. یاد رکھیں آپ نے جو پیسہ کمایا ہے اپنی زندگی کے اندر اس کو یوٹیلائز کر کے جاؤ. 2 مقامات پر، ایک اللہ کے راہ میں، ایک اپنے اوپر. خود ترستے ہوئے نہیں مر جانا ہے، خود کے اوپر لگاؤ. اللہ کی نعمت اس کی نعمت اس کے بندے کے اوپر آئے نا تو وہ خوش ہوتا ہے. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اللہ خوش ہوتا ہے بندے کے اوپر اپنی نعمت دیکھ کر. دوسرا، اگر آپ کے پاس اللہ نے عطا فرمایا ہے تو لوگوں کو بھی دو، لیکن اتنا نہ دو کہ خود بھوکے مر جاؤ. کنجوسی بھی نہیں کرنی اور اتنی فراخ دلی بھی نہیں کرنی کہ خود پچھتانا پڑے. اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہیں کرنا. جتنی بھی اولاد ہو سب کا رازق اللہ ہے، خود بخود ان کے کھانے کا اسباب پیدا کر دے گا. ناپ تول پورا کیا کرو. جس چیز کے بارے میں تحقیق نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑو. زمین پر اکڑ کے نہ چلو. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. انسان کو اگر زمین کے خزانے مل جائیں وہ پھر بھی بنیادی طور پر کنجوس ہی ہے. اللہ کہتا ہے زمین کے خزانے بھی دے دوں. میں نے وہی عرض کیا نا ابتدا میں، حضرت یہ اس دنیا کے سب سے مشکل ترین کاموں میں سے ہے، مشکل اور ناممکن ترین کاموں میں سے ہے کہ اپنا کما کے اپنی محنت کر کے بندہ کسی کو دے دے. یہ مشکل ترین کاموں میں تو اللہ تعالیٰ نے بار بار اس کی ہمیں
ترغیب دی ہے کرو۔ پھر اللہ وحدہ لا شریک نے اس سورہ کے آخر میں مختلف مضامین کو جو ہے وہ ارشاد فرمایا، قرآن کریم کے نزول کا مقصد بیان کیا، قرآن کی معجز بیانی یعنی قرآن کا ایسا بیان ہے کائنات میں کوئی اس کو جھٹلا نہیں سکتا۔ قرآن کو متفرق طور پر نازل کیا تاکہ پڑھنے میں آسانی ہو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو تکریم دیا جانا، اسے روح اور زندگی جیسی نعمتیں عطا کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز تہجد کا حکم دینا، موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ، اللہ تعالیٰ کا شریک اور اولاد سے پاک ہونا، اسماء الحسنی کے ساتھ متصف ہونا، قیامت کے دن ہر شخص اس کے امام اور لیڈر کے ساتھ اٹھایا جائے گا، حق آ گیا باطل چلا گیا، یہودیوں کی روح کے بارے میں سوال۔ یاد رکھیے اس دنیا کے اندر جتنے بھی لیڈر آئیں ہر ایک لیڈر کو ماننے والا کل قیامت والے دن اسی کی جماعت میں کھڑا ہو۔ میں بالکل سیاست بالا تر ہو کے بات کرتا ہوں، میں نے زندگی میں اپنا ایک ہی لیڈر بنایا جس کا نام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، آقا جی کو لیڈر بنایا۔ میرا لیڈر عمر فاروق اعظم ہے، میرے لیڈر صدیق اکبر ہیں، میرے لیڈر عثمان غنی، میرے لیڈر حضرت علی المرتضیٰ ہیں، میرے لیڈر حسنین کریمین۔ میں ببانگ دہل ان کو اپنا لیڈر مانتا ہوں اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کو اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں۔ میں اپنے نبی کے نقش قدم پر چلنا ذریعہ نجات سمجھتا ہوں۔ میں اپنے نبی جیسا کسی کو نہیں مانتا۔ کل قیامت والے دن اللہ مجھے اٹھائے تو اپنے نبی کے لیے میرے اس لیڈر کی جماعت میں مجھے اٹھائے، دنیا کے کسی لیڈر نے کوئی کسی کو نہیں دینا، اللہ کی قسم۔ میں واحد وہ فرد ہوں جو اپنا سینہ ٹھوک کے کہہ سکتا ہوں کہ میرا لیڈر میرا نام بھی جانتا ہے، میرے باپ کا نام بھی جانتا ہے، کیونکہ جب میں حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہوں میرا نام بھی میرے باپ کا نام بھی لے کر بتایا جاتا ہے، یا رسول اللہ اس بندے نے جس کا باپ یہ ہے آپ پر درود پاک پڑھا ہے، میرا لیڈر میرا نام جانتا ہے۔ دنیا کے لیڈر کے پیچھے کیا مرنا یار جو تیرا نام بھی نہیں جانتا اور اس کے پیچھے آپ مرتے پھر رہے ہیں۔ خدا کے واسطے اللہ رسول کے ساتھ وفادار ہو۔ اصحاب کہف کا ذکر ہو، بڑا خوبصورت واقعہ ہے، اس کو پڑھیے گا۔ البتہ اتنا یاد رکھیے گا اصحاب کہف کا میں اگر جو مختصر الفاظ میں آپ کو عرض کروں، چند نوجوان تھے جو ایمان کی دولت سینوں میں لے کر نکلے تھے نجات کی تلاش میں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا بڑا خوبصورت انداز میں بیان کیا کہ یہ نوجوان جب چلے ان کے سنگ ایک کتا بھی ہو گیا اور وہ غار کے اندر جا کے انہوں نے پناہ لی، کتا بائے رکھوالی کرتا رہا، 309 سال تک اللہ نے ان کو سلا دی، 309 سال تک اللہ نے ان کو سلایا۔ اتنا کوئی نہیں سوتا، اور اتنا سو جائے پھر کوئی اٹھتا نہیں ہے، لیکن اللہ کہتا ہے میں اٹھا دیتا ہوں، میں چاہتا ہوں تو میں کر دیتا ہوں۔ بات وہی ہے نا جی، اللہ نے چاہا نا ہو گیا۔ اب کوئی مانے یا نہ مانے بابا وہ سارا کچھ ہو رہا ہے، یہی ایمان ہے۔ عقل تسلیم کرے یا نہ کرے، لیکن جو قرآن نے کہہ دیا اس کو آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا، اس کے اوپر کوئی چوں کے چنانچہ نہیں کرنا پڑے گا۔ پھر اللہ وحدہ لا شریک نے دو لوگوں کا ذکر کیا، ایک نشکرہ تھا، متکبر تھا، بڑے باغات اور اس کے پیسے تھے، اور ایک بڑا غریب سا تھا۔ جو متکبر آدمی تھا وہ کہتا تھا کہ میرے جتنے بھی پیسے، میرا دولت، میری زمین جائیداد کسی کی جرت نہیں وہ ختم کر دے، اور جو غریب آدمی تھا وہ ہمیشہ عاجزی اور ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ کہتا رہتا تھا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ایسا نظام بنایا کہ وہ جو امیر آدمی تھا اس کی زمین بھی گئی، جائیداد بھی گئی، سارا کیوں؟ تکبر کی وجہ سے، اناد کی وجہ سے۔ اور جو غریب آدمی تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو رنگ لگائے، وہ سارے باغات، وہ ساری دولت، وہ سارا پیسہ اللہ نے اس کو عطا فرمایا۔ آج جو شکریہ ادا کرے گا اللہ اور دے گا، جو تکبر اور اناد کرے گا اس کو اللہ کچھ نہیں دے گا۔ آخری بات جو اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرمائی ہے وہ قصہ آدم علیہ السلام اور ابلیس اور رسولوں کو بھیجنے کا مقصد، اور موسیٰ علیہ السلام، خضر علیہ السلام کا زندگی رہی تو واقعہ میں کل تفصیل سے عرض کروں گا۔ اللہ وحدہ لا شریک کبھی کبھی اپنے نیک بندوں کی عظمت اور شان کو ظاہر کرنے کے لیے قرآن پاک کے اندر ایسی مثالیں بیان فرما دیتا ہے تاکہ آنے والی نسلیں ان سے سبق حاصل کریں، ان کا انکار نہ کریں۔ اولیاء اللہ کا آج جو مطلقاً انکار کر دیتے ہیں، مطلقاً ولی تشیع کوئی نہیں، وہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے، غلط ہیں وہ لوگ۔ کیوں؟ کہ ولیوں کا ذکر اللہ نے کیا۔ آپ یوں کہیں، میں اکثر یہ سوال عرض کرتا ہوں، لوگ کہتے ہیں جی یہ سارے فراڈیے ہو گئے، مولوی سارے فراڈیے ہو گئے، پیر سارے فراڈیے ہو گئے، یہ جتنے بھی ہیں مذہبی لوگ یہ سارے 2 نمبر ہو گئے، سارے چور ہو گئے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے،
मौलवी कल भी मौलवी था, वली कल भी वली था, पीर कल भी पीर ही था। ये बड़ा आसान टारगेट था। ये वो तबका और ये वो शोबा था जिस पर लोग बड़ी आसानी से एतमाद कर लेते हैं। चोरों ने इनका लिबास ओढ़ लिया है। ये चोर नहीं हो गए, चोरों ने इनका लिबास ओढ़ लिया है। अब मिसाल के तौर पर कोई पुलिस की वर्दी पहन के डाका मारे तो क्या हम कहेंगे पुलिस सारी डाकू हो गई, पुलिस सारी चोर हो गई? नहीं, चोरों ने पुलिस की वर्दी पहन ली। पीर फकीर मौलवी चोर नहीं हुए, बेईमान नहीं हुए, चोरों ने मौलवियों का रूप धार लिया। दुआ करो अल्लाह ताला आपको मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए।